فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ نماز اور نماز باجماعت سے متعلق جو چند مسائل تھے، اختصار کے ساتھ انہی مسائل پر اکتفا کرتے ہوئے آگے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ یوں تو ہم نے نماز باجماعت کی اہمیت، اس کی فضیلت وغیرہ کے سلسلے میں، اس کی تاکید کے سلسلے میں بہت ساری دلیلیں پڑھی ہیں، اور جماعت سے پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں وعیدیں، جماعت چھوڑ دینے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب وغیرہ یا محرومی وغیرہ کا تذکرہ آیا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز باجماعت سے دور رہنے کے سلسلے میں، جماعت میں حاضر نہ ہونے کے سلسلے میں کون کون لوگ معذور ہیں، یعنی وہ کون سے عذر ہیں یا کون سے عذر والے لوگ ہیں جنہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جماعت میں حاضر نہ ہوں، یعنی جماعت چھوڑنے کے سلسلے میں، جماعت میں حاضر نہ ہونے کے سلسلے میں کون لوگ ہیں جنہیں معذور قرار دیا گیا ہے اور وہ جماعت چھوڑنے کی بنیاد پر گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ جہاں ہمیں جماعت اور اس کی حاضری کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے، وہیں ہمیں ان مسائل کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سے اعذار ہیں جن کی بنیاد پر آدمی نماز باجماعت میں اگر شامل نہیں ہوتا ہے تو معذور مانا جائے گا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ یہ کون سے اعذار ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں ہماری آپ کی چونکہ زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، انسانی زندگی کا حصہ ہیں، یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے جو عذر ہے اس سلسلے میں، اس سلسلے کا پہلا عذر یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا خوف ہو یا کوئی مرض اور بیماری ہو، کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے انسان جماعت میں حاضر ہونے سے اگر حاضر نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں معذور مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من سمع النداء فلم یأتہ، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کو اذان سنائی دے اور اذان سننے کے باوجود بھی وہ اذان کا جواب نہ دے، یعنی اذان کو سن کر کے اور اعلان کو سن کر کے مسجد میں نماز باجماعت کے لیے حاضر نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو۔ اگر کوئی عذر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذر والا آدمی بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فلم یاتی فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھا جائے تو بڑی سخت وعید ہے یہ۔ بہرحال یہاں پر عدم اجزا نہیں ہے، یعنی نماز نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر نہیں آتا ہے، تنہا نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز سرے سے نہیں ہوگی، یہ معنی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اس کی وضاحت ہمارے سامنے دیگر حدیثوں سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 27 گنا افضل ہے، 25 گنا افضل ہے، 27 گنا افضل ہے، اور دیگر بہت ساری فضیلتیں جو ہم نے پڑھا ہے مختلف حلقوں میں پچھلے، وہ ساری فضیلتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز بہرحال ہو جائے گی اس کی، لیکن بہت زیادہ محرومی اس کے ہاتھ آئے گی، بہت ساری فضیلتوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا الا من عذر، سوائے عذر کے، یعنی اگر عذر ہے تو ایسی صورت میں اسے معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے، انسان کو کوئی خوف ہے تو بھی عذر ہے اسے، انسان کو مرض ہے، کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے تو بھی اسے عذر ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ نماز باجماعت میں شامل نہیں ہوتا ہے تو اسے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ تنہا گھر میں نماز پڑھ لے جماعت کے بغیر بھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سلسلے میں جو دوسرا عذر ہے وہ ہے بارش اور ایسے ہی کیچڑ وغیرہ کا ہو جانا۔ بارش ہو اور بارش کی وجہ سے زمین گیلی ہو جائے، تر ہو جائے، کیچڑ بن جائے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، یہ بھی عذر ہے نماز باجماعت سے دور رہنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے
ایک بارش والے دن میں، یعنی ایک دن جس دن بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اس دن اپنے مؤذن کو جب وہ اذان دینے کے لیے جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے کہا اذا قلت اشہد ان لا الہ الا اللہ اذا قلت اشہد ان محمد رسول اللہ فلا تقل حی علی الصلاۃ قل صلوا فی بیوتکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ آگے آ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی اذان میں کہنا تو اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ نہ کہنا، بلکہ اس کے بدلے میں کیا کہنا؟ قل صلوا فی بیوتکم، تم کہنا اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، اور صلوا فی بیوتکم کا مطلب معنی ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ آپ دیکھیے یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو لوگوں کو بڑا اچنبھا لگا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ حی علی الصلاۃ کہنے کے بجائے اپنے مؤذن کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بجائے تم صلوا فی بیوتکم کا اعلان کرو۔ تو انہیں ذرا سا اچنبھا سا لگا اور انہیں پسند نہیں آیا، نامناسب سی یہ بات لگی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز محسوس کی اور ان کو کہا تم تعجب کیوں کرتے ہو، تم کیوں حیرانی کا اظہار کرتے ہو؟ فعلہ من ہوا خیر منی، یہ کام اس نے کیا ہے، اس ذات نے، اس شخصیت نے جو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا کہا؟ ان الجمعۃ عزمہ وانی کرہت ان اخرجکم فتمشون فی الدہض، کہتے ہیں کہ دیکھو جمعہ کی نماز کی بات ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے۔ جمعہ کی نماز واجبات میں سے ہے، یعنی فرض عین ہے، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر میں مؤذن کو نہ منع کرتا، وہ حی علی الصلاۃ کہتا، حی علی الصلاۃ سن کر کے اس بارش اور کیچڑ کے باوجود لوگ مشقتیں اٹھا کر کے مسجد میں پہنچتے تو بڑی مشقت کا شکار ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، لوگ چل کر کے آتے کیچڑ میں، مٹی میں۔ اس لیے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مؤذن کو یہ حکم دیا کہ وہ حی علی الصلاۃ کہنے کے بجائے صلوا فی بیوتکم کہے۔ بہرحال یہ حدیث ہمیں اس بات کو سمجھاتی ہے، اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث کہ کیچڑ اور بارش وغیرہ کی جو مشقت ہے وہ بھی عذر ہے جماعت میں حاضر نہ ہونے کے سلسلے میں، یعنی جماعت میں حاضر نہ ہو تو آدمی معذور مانا جائے گا۔ اور بلکہ آپ دیکھیے کہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، کہ وہ لوگوں کو مشقت سے، بارش کی، پانی کی مشقت ہے اور ایسے ہی کیچڑ وغیرہ کی جو دشواریاں ہیں چلنے میں، ایسی مشقتوں سے بچانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اعلان کرنے کی سنت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلان کر دیا جائے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ بھی ان آزار میں سے ایک عذر ہے جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 3، تیسرا عذر اس سلسلے میں کیا ہے کہ بہت تیز طوفانی ہوا چل رہی ہو، تیز شدید ہوا چل رہی ہو اور گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہو، سردی کا ماحول ہو، سرد رات ہو، تاریکی ہو، خوب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور ایسے ہی تیز ہوا چل رہی ہو، ظاہر ہے کہ بھی مشقت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تیز ہوائیں بس اوقات انسانوں کو اڑا لے جاتی ہیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں پھینک دیتی ہیں صحراؤں کے، کہ ہواؤں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شہروں میں تو اس طرح کے حالات کم ہوتے ہیں، نادر ہوتے ہیں، اور کبھی اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو وہ ایک مستقل مسئلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ طوفان جو ممبئی اور اطراف کے علاقوں میں آیا اور کافی مکانات کو اور کافی لوگوں کو متاثر کیا۔ بہرحال تو یہ طوفان جو ہے شہروں میں کبھی آتا ہے تو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، ورنہ صحراؤں میں تو اس طرح کا سامنا اکثر و بیشتر لوگوں کو کرنا ہی رہتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک دشواری ہے، یہ بھی ایک عذر ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر روایتیں کئی ایک ہیں، اس میں سے ایک روایت جس کے اندر صاف یہ بات بیان کی گئی ہے، اس میں صحیح مسلم کو روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شب جو بہت زیادہ سرد تھی، یعنی ایک سردی کی رات میں جس میں تیز ہوا بھی چل رہی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز پکاری، اس میں کیا کہا آخر میں؟ الا صلوا فی رحالکم، الا صلوا فی رحالکم، اے لوگو سنو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنی رہائش گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بتلایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر فی السفر ان یقول الا صلوا فی رحالکم۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، سنت یہ تھی کہ جب رات تاریک ہوتی، ٹھنڈ رات ہوتی، سرد رات ہوتی اور تیز بارش ہو رہی ہوتی، اندھیرا ہوتا،
ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے، یہ مؤذن کو کہتے تھے کہ مؤذن اپنی اذان کے اندر یہ کہے الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو یہ حدیث بہت ہی واضح ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی عذر ہے کہ اگر تیز سخت سردی کا موسم ہو اور خاص طور پر بارش بھی ہو رہی ہو یا ایسے ہی سخت تاریکی ہو، تو ایسی صورت میں انسان معذور ہے اور اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے اور بارش ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیصلی من شاء منکم فی رحلہ، تم میں سے جو چاہے اپنے گھر میں اپنی رہائش گاہ میں نماز پڑھ لے۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی عذر ہے اور ایسی صورت میں انسان معذور ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ بالخصوص اگر اعلان کر دیا جاتا ہے تو یہ تو اور زیادہ بہت اچھی چیز ہے، واضح سی چیز ہے اور سارے لوگوں کو مشقت سے بچا لینا ہے، لیکن اگر اعلان نہیں بھی کیا جاتا ہے اذان میں اس کا، تو بھی ان عذروں کی وجہ سے، ان اعذار کی وجہ سے اگر کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ معذور ہوگا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اور بھی کئی ایک اس سلسلے میں اعذار ہیں، ان کا تذکرہ میں اگلے حلقے میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک چھوٹی سی بات مزید عذر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک عذر ہے کہ انسان کو اگر سخت بھوک لگی ہوئی ہو، بھوک ہو، اسے کھانے کی یعنی چاہت ہو، اشتہا ہو، اور نماز اور کھانا حاضر بھی ہو اور نماز کا وقت ہو چلا ہو، ایسی صورت میں بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر واقعی اسے بھوک لگی ہے اور وہ نماز میں اگر کھڑا ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے یا کھانے کی چاہت کی وجہ سے، بھوک کے سبب وہ اچھی طرح سے نماز میں دل نہیں لگا سکے گا، ادھر ادھر متوجہ ہوگا یا پورے انہماک کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکے گا، تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک عذر ہے۔ ایسی صورت میں اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی جو ہے وہ پہلے کھانا کھا لے، کھانے کے بعد اس کی طبیعت، اس کا ذہن مطمئن ہو جائے، بھوک کی چاہت ختم ہو جائے، اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے۔ اس سلسلے میں جو روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة۔ روایتیں دونوں موجود ہیں کہ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہو، کھانا شروع کیا ہو اور اذان ہو جائے یعنی اقامت ہو جائے، تو بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ جماعت کی فکر نہ کرے، کھانا کھا لے، فارغ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھانے پر ہو یعنی کھانا کھا رہا ہو تو جلد بازی نہ کرے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی اتنا کھانا کھا لے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی بھوک جاتی رہے، اگرچہ نماز قائم کر دی جائے، اگرچہ نماز کی اقامت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، لوگ نماز پڑھنے لگیں۔ تو یہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو بھی وہ اتنا کھانا کھا لے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، گرچہ اس کی 1 رکعت 2 رکعت چلی جائے مثال کے طور پر، تو بھی وہ معذور مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ صاف جو روایت ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وضع العشاء واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا گیا ہو اور اقامت ہو جائے تو تم پہلے رات کا کھانا کھا کر کے اطمینان سے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھو تاکہ تمہارا دل جو ہے وہ کھانے میں نہ لگا رہے۔ بہرحال یہ بھی ایک عذر ہے، اس کی بھی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ شریعت کس قدر انسانی فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے کہ عبادت میں نماز جیسی عظیم الشان چیز ہے، فریضہ ہے، یہ فرض نمازوں کی بات چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والا اپنے بندوں پر کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کو کھانے کی حاجت ہے، بھوک کی چاہت ہے، کھانے کی چاہت ہے، بھوک کی شدت ہے، کھانا حاضر ہے، تو بھی اسے اس بات کی اجازت ہے کہ پہلے کھانا کھا لے تاکہ پوری انہماک اور دلچسپ اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند اعذار تھے، بقیہ جو چند اعذار ہیں اس کا تذکرہ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعذار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف سے ان رخصتوں کو، ان آسانیوں کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔